طویل سفر کے بعد جیسے ہی یہ اپنی بستی کے قریب پہنچے، سورج غروب ہو چکا تھا۔ ہر طرف اندھیرا چھا گیا، تاریکی میں کوئی شے دکھائی نہیں دیتی تھی۔ ان کا قبیلہ 2 پہاڑوں کے درمیان واقع تھا۔ گھپ اندھیرے میں نیچے پہنچنا ناممکن تھا کہ یکایک ان کے چہرے سے تیز روشنی نکلی اور ہر جگہ اجالا پھیل گیا۔ یہ ذوالنور نور والے مشہور ہوئے، لیکن نہ جانے انہیں کیا محسوس ہوا کہ رب تعالیٰ کے حضور فوراً دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور فریاد کرنے لگے۔ پوری تاریخ اسلام چھان لیں، دشمنان اسلام نے ہر دور میں ہی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی، طرح طرح کی سازشیں کی، لیکن ان کی ہر تدبیر دھری کی دھری رہ گئی۔ اللہ نے اسلام کا پرچم سارے عالم میں سر بلند کر دیا۔ یہ واقعہ بھی ایسی ہی داستان ہے۔ طفیل بن عمرو قبیلہ دوس کے سردار تھے۔ یہ قبیلہ عرب کا ایک طاقتور دولت مند قبیلہ تھا۔ اس کے لوگ بہت بہادر اور نڈر تھے۔ یمن کے ایک کونے میں یہ قبیلہ پہاڑ کے دامن میں آباد تھا۔ اپنی آبادی کے گرد انہوں نے ایک حفاظتی بند تعمیر کر رکھا تھا، جس کی وجہ سے ارد گرد کے علاقوں میں ان کی خوب ڈاک بیٹھی تھی۔ طفیل بن عمرو ایک عقل مند اور معزز شاعر بھی تھے۔ لوگ ان کی بہت عزت کرتے تھے اور ان کے پاس مشورے لینے آیا کرتے تھے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکے میں اعلانیہ تبلیغ شروع کر دی۔ مکے کے مشرکین نے جب یہ سنا کہ طفیل بن عمرو مکے آ رہے ہیں، اس خبر نے انہیں بے چین کر دیا کہ کہیں طفیل بن عمرو پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کا اثر نہ ہو جائے، اور اگر ایسا ہو گیا تو مسلمان اور طاقتور ہو جائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے ہر تدبیر آزمائی، لاکھ رکاوٹیں ڈالیں اور انہیں بہکانا شروع کر دیا تاکہ طفیل بن عمرو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں نہ سن سکیں۔ یہ بھی خوفزدہ ہو گئے اور کانوں میں روئی ٹھونس لی۔ ایک دن جب طفیل بن عمرو صبح سویرے حرم کعبہ گئے تو دیکھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے ہیں۔ اس وقت یا تو کانوں میں روئی ڈالنا بھول گئے یا روئی نکل گئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت کی آواز ان کے کانوں میں پڑ گئی۔ اللہ کا کلام اور وہ بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پر جاری سن کر متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکے اور دل میں کہا، او طفیل، تو کتنا ناسمجھ ہے، قریش کے چکر میں پڑ گیا، کیا تجھ میں عقل نہیں ہے؟ اللہ نے تجھے شعر و شاعری کی صلاحیت عطا کی، تو خود دوسرے کے کلام کی خوبی یا عیب کو پرکھ سکتا ہے۔ کیا مسئلہ ہے، حقیقت جان اور پھر خود فیصلہ لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے اور حرم سے نکلے تو آپ بھی ان کے پیچھے پیچھے چلنے لگے، اور جب آپ رہائش گاہ پر پہنچے تو طفیل بن عمرو بھی آپ کے سامنے آ گئے اور بولے، اے صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے مجھ سے آپ کی ذات اور آپ کی دعوت کے بارے میں یہ باتیں کی۔ ان کی باتوں کا اتنا اثر ہوا ہے کہ میں نے کانوں میں روئی ٹھونس لی تاکہ آپ کی آواز نہ سن سکوں، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے حرم میں اللہ نے مجھے آپ کی آواز سنا دی۔ آپ جو کچھ پڑھ رہے تھے مجھے بہت اچھا معلوم ہوا۔ میں چاہتا ہوں آپ مجھے تفصیل سے بتائیں، آپ کیا کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سامنے اسلام کی خوبیاں بیان فرمائی، قرآن کا کچھ حصہ پڑھ کے سنایا۔ یہ شیریں کلام سن کر طفیل بن عمرو پر وجد کی حالت طاری ہو گئی۔ شاعر تھے، کلام کو سمجھتے تھے، لیکن یہ کلام ایسا تھا کہ پہلے کبھی اس جیسا سنا نہیں تھا۔ بے اختیار پکار اٹھے، اللہ کی قسم، میں نے آج تک اس سے بہتر کلام نہیں سنا، اور فوراً مسلمان ہو گئے۔ طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ جب اپنے قبیلے کی طرف واپس روانہ ہونے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنی قوم کا سردار ہوں، میری قوم مجھے بہت چاہتی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں وطن جا کر اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، ہاں، تم اپنی قوم کو حق کی طرف بلا سکتے ہو۔ اس پر طفیل بن عمرو رضی اللہ عنہ نے عرض کیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیں، میرے لیے دعوت کا کام آسان ہو جائے، اور یہ کہ اللہ مجھے کوئی نشانی عطا فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی، الہی اسے کوئی نشانی عطا فرما۔ جیسے ہی آپ اپنی بستی کے قریب پہنچے تو سورج غروب ہو چکا تھا، ہر طرف اندھیرا تھا، تاریکی میں کوئی شے دکھائی نہ دے رہی تھی اور نیچے پہنچنا مشکل تھا۔ لیکن جو ہی آپ نے نیچے کی طرف رخ کیا، ایک عجیب واقعہ ہوا۔ ان کا چہرہ یکدم روشن ہو گیا، اس سے پھوٹ پھوٹ کر نکلنے والی روشنی نے ہر شے کو روشن کر دیا۔ انہیں اپنے قبیلے کا ایک ایک گھر واضح دکھائی دے رہا تھا۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جس کا اثر تھا۔
آپ نے فوراً اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے، کہا اے اللہ اپنی نشانی چہرے کے بجائے کسی اور جگہ منتقل فرما دے۔ ابھی الفاظ منہ سے نکلے ہی تھے کہ روشنی کوڑے میں آ گئی۔ اب ہاتھ میں پکڑا ہوا کوڑا مشعل کا کام دے رہا تھا۔ گھر پہنچے، سب سے پہلے اپنے والد کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلام قبول کر لیا، پھر سارا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے قبیلے کو اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ اسلام نہ لائے۔ انہوں نے اپنی کوشش جاری رکھی، صرف ایک آدمی مسلمان ہوا۔ پھر آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے، ان سے دعا کی درخواست کی اور پھر واپس جا کر تبلیغ کی تو قبیلے کے اکثر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ اپنی بقیہ عمر وہ اسلام کے سچے خدمت گزار رہے۔ غزوہ خیبر میں شرکت کی۔ فتح مکہ کے موقع پر بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں بہت سے قبیلے مرتد ہو گئے، اسلام سے پھر گئے۔ ان کے خلاف جہاد میں حضرت طفیل عنہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ جنگ یمامہ میں آپ بہادری سے لڑے اور بالآخر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تحریر فرزانہ خورشید۔